یہ جو زیارت اور ہنہ اڑک حملوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیکیورٹی کے اس وقت جو اوور آل سچویشن ہے اس میں کیا چینجز کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ 2-3 واقعات ہوئے ہیں جس پہ کافی زیادہ انہوں نے پرابلم کریٹ کی ہے. مقصد ان کا ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انڈیا کو مار کے حق پہ ہم نے ذلت میں شکست دی ہے اور ان کو دنیا میں عزیمت اٹھانی پڑی ہے، بےعزتی ہوئی ہے، آپ کے سامنے سب کچھ جو آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر ہو گیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہو گیا، پھر آپ نے 40 ایک کردار بڑا اچھا ادا کیا، اس سے پاکستان امیج بہت بلڈ ہوا. یہ انڈیا کو کسی حالت میں بھی جو ہے نا وہ اس کو ہضم نہیں ہوتا اور اس کے لیے اب وہ اٹیک تو کر نہیں سکتا، اس کی ہمت نہیں جو ہم نے اس کا حال کیا ہے. اب وہ اپنی ٹاکسک پہ جوڑ کر رہے ہیں. افغان طالبان رجیم ہے، پھر فطر ہندوستان ہے، فطر خالد ہے، ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اسرائیل کے تھرو بھی ٹیکنالوجی بھی ان کو دے رہا ہے. یہ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں نے بلوچستان کے اندر چھپے میں پاکستان نے بارڈر بڑی سختی سے سیل کیا ہوا ہے، وہاں سے بھی ایٹ ٹائمز ڈیفیکلٹ ایریا میں بلوچستان میں جہاں سے یہ انفلٹریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ادروائز یہ وہاں بھی چھپے ہوئے ہیں. اور یہ 2-3 انسیڈنٹ ہوئے، لیکن ہم نے 3-4 مہینے میں کوئی 250 سے 300 ٹیررسٹ مارے گئے. اور اس میں اکثر جو مارتے ہیں تو افغان نیشنل نکلتے ہیں. اس کا مطلب افغان طالبان رجیم کی سرپرستی ان کو اس شامل ہے. لیکن اب میرے خیال میں ہمیں اور زیادہ اسٹرانگ اسٹیپ لینے ہوں گے. وی آر ایکٹنگ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ. ہم نے افغانستان میں جا کے بھی اسٹرائک کی ہیں، ان کے کافی نقصان پہنچائے ہیں، بغرام ایئرپورٹ کو بہت نقصان پہنچایا. بٹ ناؤ دا ٹائم جب ہم پیس میکر کا کام کر رہے ہیں، کافی کامیابی سے ہم نے وہ کر لیا ہے، تو ہمیں اب اس کے سیٹر کو ہائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ پراپر ڈوزر بنا کے ہمیں امریکہ سے سب سے پہلے بات کرنے کی ضرورت ہے. What all we have done for them. ٹھیک. تو ان کو بتائیں کہ یہ پروف کے ساتھ یہ انڈیا کر رہا ہے پاکستان ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور کھلم کھلا وہ کہتا ہے کہ بلوچستان میں ہم انسرجنسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. رائٹ. کھلم کھلا کہتا ہے ہاں جی ہم اس کو یہ کر رہے ہیں، افغانستان میں رجیم کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان کو بتائیں کہ آپ ان کو جو فنڈنگ کر رہے ہیں افغان طالبان رجیم کو $30 to $40 million پر ویک، کم از کم یہ تو روکیں تاکہ آپ نے جو ویپن چھوڑنا تھا وہ چھوڑ دیا. ہم نے وہ ڈسٹروائے بھی کافی کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے ڈرون بھی تباہ کر دیا. بٹ جب فنڈنگ روکیں گے تو ان کو چاہیے پیسہ. یہ ہیں بھتا خور اور لٹیرے. ان کا نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ انہوں نے کمٹمنٹ پوری کی ہے، نہ یہ وہاں پر الیکشن کروا رہے ہیں، جنرل الیکشن، تاکہ افغان عوام اپنے مرضی کی حکومت لے کر آئیں جن کے دنیا کے تعلقات استفار ہوں، سفارتی تعلقات ہوں. They should learn to live with a accommodative nation. وہ نہیں ہیں. یہ تو 14-15 کا ٹولہ جو سب کچھ کر رہا ہے. تو اس لیے ان کو ایران امریکہ سے بات کریں، یہ گلوبل تھریٹ آ رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کریں تو اس کے لیے اب بہت ہی ضرورت ہے کہ پاکستان امریکہ کو کہے کہ ایک تو انڈیا کو شٹ اپ کال دے، اس کو بتائے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. بیکاز ہم بھی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد اگر امریکہ یہ انڈیا ہمارے پاس سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے فورس بیک کر کے، ہم تو جینوئن طریقے سے اس کو ٹھکانوں پہ ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں وی کین گو اینڈ اسپوائل اینڈ وی کین بی ویری ایکوریٹ آلسو. تو آئی تھنک یہ ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ. ایمبیسڈر صاحب، یہ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم وار اینڈ ٹیرر سے لے کے آج تک فتنہ الخوارج کا جو سامنا کر رہے ہیں، فورن سپانسرڈ ہوتا ہے، وہ انفلٹریشن افغانستان سے ہوتی تھی، بارڈر سیل کیے، اندر بھی لوگ ہیں، افغانس کو نکالا بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. اب پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طرح ریکگنائز کیا گیا ہے، بنیان المرصوص کے بعد جس طرح پاکستان نے اپنا لوہا منوایا، اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے دنیا کو کہ ہم کتنی بڑی طاقت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیسے اس کو ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ، کیس کے طور پہ لڑا جا سکتا ہے کہ اس میں ہمیں انڈین شواہد ملتے ہیں، افغان انٹرونشن ملتی ہے، ان کی انوالومنٹ ملتی ہے، جو وہاں سے تشکیلیں آتی ہیں. سو اب چونکہ ہمارے ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہسٹورک ریلیشن شپ ہے، تو ہم کس طرح یہ کیس اپنا پلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سمجھا سکیں، جس طرح بھی بریگیڈیئر صاحب بات کریں کہ شٹ اپ کال انڈیا کو امریکہ دے. ہم دنیا کو کیسے سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں اس لیول کا ٹیررزم ہوتا رہا تو پھر ہم جب ریئیکٹ کریں گے تو دنیا پھر مذاکرات کرانے آ جاتی ہے. سو کیسے ہم امریکہ کی دوستی کو اور ویسٹ کو اس وقت اس ایشو کے اوپر سینسٹائز کر سکتے ہیں؟ یور ٹیک آن. جی عادل صاحب، بہت ہی اہم، گلیڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ دیکھیے یہ ایک ایسا اہم سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آف کورس ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے. ہم اوبیسلی ایران US کانفلکٹ میں کافی بزی رہے ہیں،
لیکن دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان اور یو ایس کی جو ریلیشن شپ اس وقت ہے اٹس ایٹ اٹس بیسٹ اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ناٹ بیکاز آئی ایم اے پاکستانی اور آئی ایم اے ڈپلومیٹ پر ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور بھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ریلیشن شپ یو ایس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو ہوئی ہے کریڈٹ آف کورس گوز ٹو دا فیلڈ مارشل. لیکن یہ ریلیشن شپ آپ کہتے ہیں نا سم ٹائمز ریلیشن شپس آر کمپلیکیٹڈ, یعنی یہ ماضی اگر ہم جائیں تو ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کمپلیکیٹڈ رہی ہے. کوئی اس کو ٹرانزیکشنل کہتا ہے, کوئی اس کو مختلف نام دیتے ہیں, لیکن بہرحال وی ہیڈ there's been a mistrust. ہلری نے تو مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا بھی بنا دی تھی. Absolutely, تو آپ کو یاد ہے کہ وہ اس وقت غالباً شی واز سیکرٹری آف اسٹیٹ جب وہ کہہ رہی تھی, ان کو وہاں بھی یہ جو پالیسی ہے وہ یعنی پالیسی میکرز ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ضرور ہے, لیکن کیونکہ آف کورس اتنی زیادہ اینٹی پاکستان لابینگ ہوتی تھی ماضی میں, ابھی بھی ہو رہی ہے, ایسا نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہی, لیکن اب کم از کم پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اٹ از ناؤ ریچنگ دا رائٹ ایشلونز آف پاور, یعنی دا کمیونیکیشن لیول جو پاکستان کا اس وقت یو ایس کے ساتھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پہلے کبھی تھا. there was, آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایون اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کے وزٹ کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. تو ہماری الحمدللہ ریلیشن شپ ہیز امپرووڈ, اور اب جب ریلیشن شپ میں امپروومنٹ آئی ہے تو آف کورس اس میں بہت سی گتھیاں ہیں عادل بھائی جن کو ہم نے سلجھانا ہے. وی ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ جو پوائنٹ آپ لے رہے ہیں یا بریگیڈیئر صاحب لے رہے ہیں بالکل ویلڈ ہے, لیکن افغانستان اور پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی بہت کمپلیکیشنز ہیں. یہاں پہ جب مجاہدین سے اگر آپ شروع کریں, پھر وہ طالبان ہوئے, پھر ملا عمر کا زمانہ, پھر اسامہ بن لادن, یعنی اٹ از اے لانگ ہسٹری آف مسٹرسٹ اینڈ ایسے جیسے ای سی جی ہوتی ہے ایسے ہماری ریلیشن شپ چلی ہے یو ایس کے ساتھ. لیکن الحمدللہ اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے. اب ناؤ وی آر بینگ ایبل ٹو ایڈریس دا کور ایشوز بیکاز ٹرسٹ جس کا فقدان تھا دیٹ ہیز ناؤ بین ڈیولپڈ. تو یقیناً ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ فنڈنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کانگریس نے بھی اس کے اوپر ووٹ بھی کیا ہے کہ دے ہیو ٹو اسٹاپ فنڈنگ افغانستان. ایون ہیومینیٹیرین کے حوالے سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہیومینیٹیرین سپورٹ کمٹ کی گئی تھی کیا وہ رائٹ جگہ پہ اسپینڈ ہو رہی ہے یا نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اور پاکستان کی جو حکومت ہے, ہماری افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے, نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. انفارچونیٹلی جو اس وقت رجیم وہاں پہ برسر اقتدار ہے وہ ایسے عناصر کو کی پشت پناہی کرتی ہے جس کو انفارچونیٹ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. وہ کیوں کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, جس کا ذکر آپ نے خود کر دیا, ہندوستان کی ایما پہ اگر وہ کر رہے ہیں تو اٹ از in very bad taste. یعنی this is not the روایت جو کہ اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے, ہمارے معاشرے کے بھی خلاف ہے, ہماری جو روایات ہیں ان کے بھی خلاف ہے. کیوں وہ اس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ضرور بہت سے سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. اور ہمارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, انفارمیشن کہہ لیں آپ اس کو, کہ ہمارے بہت اہم ترین جو ادارے ہیں وہ رابطے میں بھی ہیں. they are trying to make them understand because at the end of the day یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. they need to be very ان کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے وہ ضروری ہے. لیکن کچھ ایسے وہاں پہ عناصر نے انفلٹریٹ کر لیا ہے جو کہ نہ افغان ہیں نہ ان کا کوئی اور اوریجنز ہیں, اور وہ کسی کی ایما پر پاکستان پہ حملہ آور ہیں. اب ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ ان کو روکیں, ان کو سپورٹ کریں, سپورٹ نہ کریں. ان کی جو ان کی ٹیریٹری یوز ہو رہی ہے اس کو یعنی اس چیز کو روکے. وہ اس چیز کے اوپر اگر وہ مان جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بات جو ہے وہ آگے وداؤٹ اینی سورٹ آف کنفرنٹیشن آگے جا سکتی ہے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر ریلکٹنٹلی پاکستان will have to take things into their own hands to deal with those miscreants, not with the people of Afghanistan but those miscreants who are creating disturbance. Okay, fair enough. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.